کیا اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیت سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد آئے؟ بالکل غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسلح ڈھونڈنے چلے جائیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسلح لینے آیا ہوں. جو جگہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانا کے اوپر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں. اللہ کے نام پہ قربان کرنا کوئی برا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہیں وہاں مشرکین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اوتے ہی کوئی کہہ دے کہ جناب یہ حضرت صاحب دی یاداں تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ. تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں، جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں، وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی، مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی. وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں. علی بن عثمان اجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے. قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد ہے. یہ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی کچی بنی ہوئی، جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی. جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ، ان کو پکا مت کرو. یہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں. یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یا غیر اسلامی. میں کہوں گا سینما ہی غلط ہے، فلمیں تو بعد میں ہوگا. تو دربار بنانے ہی غلط ہے، جانا تو چھوڑ دیں. قطعاً کسی ایسے کام کو سپورٹ نہ کریں جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر ہے. کیا کسی فوت شدہ کو مرحوم کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، مرحوم کا مطلب یہ اللہ اس پہ رحم فرمائے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو کسی بھی رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کے وہ فرقے کہہ تو کوئی دوسرے فرقے میں تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. میں تو کسی کو ہی کہہ سکنا، وہ مسلمان ہو جس کی تکفیر نہ ہوتی ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں. مردوں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو. قرآن میں تو ہے نا، ایمان والوں کی نشانی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جتنے لوگ مر گئے ان کو بخش دے. تو دعا کریں گے نا. رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو. علیہ السلام، اللہ تجھ پہ سلامتی کرے. رحمہ اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. دعائیں دے جتنی مرضی دے. لاش کو سرد خانے میں رکھنا جائز ہے؟ اگر ضرورت ہے تو رکھیں، خام خانہ رکھیں. بعض اوقات دور سے کوئی آ رہا ہے اس کی وجہ سے رکھنی پڑ جاتی ہے تو جواز ہے، لیکن وہ بھی بہتر یہ ہے کہ یہ کام نہ ہی کریں. سرد خانے والا کام تو پھر بھی بہتر ہے، اس سے بھی ایک غلیظ کام کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ قبر میں دفنا دیتے ہیں، صرف منہ کھلا رکھتے ہیں. اس میں لاش کی ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے تو سرد خانہ بہتر ہے. لاش لاوارث ہے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو، تو پھر لاش یعنی جب وہ وارث مل جائیں تو پھر لاش ان کے حوالے کریں. یا باہر سے کوئی آ رہا ہے سرد خانے میں، آج کل تو وہ جو ہے وہ پورٹیبل سرد خانے بھی مل جاتے ہیں، جائز ہے، کوئی عرض نہیں اس میں. وہ جو کہا گیا نا کہ دفنانے میں جلدی کرو، ضرورت ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کو خود فوراً نہیں دفنایا گیا. سوموار کے صبح کی وقت آپ کی وفات ہوئی ہے، بدھ کی رات کو دفنایا گیا. اتنے لوگ جنازہ پڑھتے رہے ہیں، 2 دن رکھا گیا. عام آدمی کے لیے تو رسک نہیں ہو سکتا نا، وہ لاش میں سے بدبو آ جائے گی، اللہ یہ کہ سرد خانے میں اس کو رکھا جائے. ٹھیک ہے نا، وہ ڈیلے کرنے میں حرج، گناہ نہیں ہے، عذر کے تحت ڈیلے ہے نا، کر سکتے ہیں. کیا موت کے وقت شیطان بندے کے پاس آ کر اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے؟ ایسی کوئی حدیث؟ یہ صوفیاء نے واقعات لکھے ہوئے ہیں، حدیث میں تو ہمیں کہیں نہیں ملا. حدیث میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو. اسی میں میرے قبر کے 4 سوالات ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اگر کوئی ایسا کسی کے ساتھ ایکسپیرینس ہوگا بھی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. جس نے دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزاری ہو، جس نے نہیں گزاری ہے اس کو شیطان نہ بھی ہے، ویسے اس کے منہ سے کلمات کفر نکل جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی کوئی بات حدیث میں نہیں آئی ہے. ہو سکتا ہے کسی بزرگوں کو خواب آیا ہو تو وہ اس طرح واقعہ. وہ ایک دفعہ الیاس قادری صاحب بیان کر رہے تھے کہ جی ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک دن حساب کیا کہ میری زندگی اتنے ہو چکی ہے سال. اچھا، اس کے سالوں کے پہلے انہوں نے دن بنائے، مہینے بنائے، پہلے پھر ہفتے بنائے، پھر دن بنائے. پھر انہوں نے کہا میں نے روزانہ اگر ایک گناہ کیا ہو تو یہ تو اتنے ہزار اور اتنے گناہ بنتے ہیں، اور میں نے تو ایک ایک دن میں کئی کی ہیں. ایک چیخ ماری 7 ہی روح پرواز کر کے. تو یہ واقعہ پھر کس نے بیان کیا ہے؟ اس صاحب کتاب سے دماغ ہی کر رہے سر. یہ واقعہ کس نے بیان کیتا ہے؟ وہ دیکھیں نا، چور اپنی لنگوٹی چھوڑ گیا. ابھی ان کو کلیئر کرنا چاہیے یہ واقعہ کس نے بیان کیا ہے.
یہ حساب کتاب تو انہوں نے کیتا ہے نا, انہوں یہ تو نہیں کہ انہوں نے اشتہار دیتا کہ بھائی میں حساب لان لگا جائے اپنے گناہاں دا, اس میں کہ انہوں نے سوچا کہ اتنا ہوگا یہ ہوگا, کرتے کرتے ایک چیخ ماری, بلکہ چیخ کہتے ہیں ایک آہ بلند کی, لوگ زاروں کے تار سامنے رو رہے ہیں, یار کتنا نیک آدمی تھا کہ حساب کر کے. کسی کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ یہ واقعہ بیان کس نے کیا ہے. اس کو چاہیے کہ اس واقعے کو آپ ساتھ جوڑیں کہ اس کے بعد پھر ایک بزرگ فوت ہو, وہ جب فوت ہو گئے تو ایک دوسرے بزرگ کو خواب میں آئے, انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کی وجوہات یہ ہے, لہذا میرا پوسٹ مارٹم نہ کرانا, کچھ نہیں سے لبنا. یہ بزرگ روزانہ ہی گناہ کرتے تھے؟ نہیں, انہوں نے صاحب کیا, عاجزی تھی ان کی. ہاں جی, عاجزی تھی. ہاں جی. قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے کم از کم؟ قبر کی گہرائی تو احمد صاحب بریلوی صاحب نے تو بتایا تھا کہ میری قبر اتنی آپ گہری کھودیں کہ نبی علیہ السلام جب قبر میں آئیں گے تو میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھوں گا. تو یہ تو ان کی بتائی ہوئی گہرائی ہے. قرآن و حدیث میں قبر کی گہرائی کی کوئی اس طریقے سے معیار نہیں آیا کہ اتنی گہری ہو, صرف آیا کہ لحد بنائی جائے, یعنی نیچے دفنایا جا سکے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بیٹھ کے دیکھ لیں کیونکہ مردہ نے بٹھانا ہے, تو وہ بیٹھنے کی جگہ ہوئے. وہ اللہ سے بندہ مردہ نے اس طرح نہیں بٹھانا, وہ تو دنیا کچھ اور ہے. وہاں تو جناب اہل ایمان کے لیے صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے جنت کا باغ بن جاتا ہے قبر. اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے قبر جو ہے وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. آپ کھود کے دیکھیں تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گی, پسلی بھی ادھر ہوں گی, لیکن وہ سب کچھ برزخی ہو رہا ہوتا ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات فتنة المسیح الدجال, آمین. تو وہ اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں, اور نہ اس کو کوئی فالو کر رہا ہوتا ہے. جہاں جتنی آسانی سے کھودی جا سکتی ہے بس لحد ہو تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ درندے نہ لاش نکال کے لے جائے. لحد کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایسے قبر کھودتے ہیں, پھر قبلے والی سائڈ پہ ہلکا سا غار بناتے ہیں اور لاش کو ادھر آگے کے سیٹ کے اس کو بند کر کے پھر اس کو بھی یوں بند کر دیا جاتا ہے. لحد سنت ہے صحیح مسلم میں, لیکن بعض جگہ لحد نہیں بن سکتی, وہ قبر گری جاتی ہے اس غار نکالنے کی وجہ سے. یہ سخت زمین میں ہو سکتی ہے, تو آپ دوسری قبر بھی بنا سکتے ہیں.